اللہ تبارک و تعالی کی مہربانیوں سے، کرم نوازیوں سے محرم الحرام میں سلسلہ وار سلسلہ درس و تدریس جاری و ساری ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام باتیں اور یہ تمام محبت بری اخلاص کے ساتھ آپ لوگوں تک پہنچانا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم رضوان کی طرز پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نعرے، ہمارے دعوے خالی نہ ہوں، عمل کے ساتھ ہوں، عمل بھی ایسا کہ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اور صحابہ اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہوں، تاکہ ہم لگیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں لگے دنیا کو کہ ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے ہم مسلمان ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آتے ہیں ہم اپنی موضوع کی طرف۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال تک حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلقات بہت خوشگوار اور بہت بہترین اور اچھے تھے۔ یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آپس میں پیار، محبت، اخلاص تمام باہمی، تمام گڈ اور اچھا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی آخری وقت میں آئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا۔ اب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے شان میں باتیں آپ ادھر ادھر کے سنتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے یزید کے لیے، اپنے فرزند کے لیے آخر میں جو نصیحت کرتے ہیں وہ کیا ہے، میں آج آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب آخری وقت آیا، انہوں نے یزید کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ حسین رضی اللہ عنہ اس کی اولاد اور بھائی بہنوں، رفقا اور تمام بنی ہاشم کے حق میں کہ اپنی حکومت میں کوئی جدید امر کرنے سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ سے مشورت کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فرزند، اپنے بچے، اپنے بیٹے یزید کو کہا، وصیت کیا۔ اور دوسرا کیا؟ تیرا کوئی حکم حسین رضی اللہ عنہ کے حکم سے بلند نہ ہو۔ جب بھی حسین رضی اللہ عنہ کا حکم آ جائے تو آپ اپنے حکم کی قطعی کرنا، اپنے حکم پر عمل نہیں کرنا، بلکہ حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر عمل کرنا۔ یعنی حسین رضی اللہ عنہ کے حکم سے بلند نہ ہو اور تیری کوئی ضرورت حسین رضی اللہ عنہ کی ضرورت سے مقدم نہ ہو۔ آپ کی زندگی کی ضروریات جو بھی ہیں وہ اتنے اچھے، اتنے بالا نہیں ہونی چاہیے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ کی ہونی چاہیے۔ زندگی کے جو بھی معاملات ہیں، اس وقت تک ہرگز کھانا نہ کھانا جب تک تو ان کو نہ کھلائے اور نہ پلائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے اس یزید اولاد کو کہتے ہیں، وصیت کرتے ہیں کہ آپ نہ کھانا نہ پینا جب تک کہ وہ نہ پی لے، اور کوئی خرچ حتیٰ کہ لشکر کا ہو اور اپنے گھر کا خرچہ نہ کرنا جب تک ان پر خرچ نہ کر لو، اور ہرگز اس وقت تک کچھ نہ پہننا جب تک کہ ان کو نہ پہنا لو۔ اب یہ کون؟ حسین رضی اللہ عنہ کے لیے اور
بنی ہاشم کے تمام فیملیز رفقا اور تمام کے لیے اپنے آپ کا اور میرا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہیں یزید کو. اچھا، خلافت یقیناً ان کا حق ہے، اور اگر حسین رضی اللہ عنہ خلافت طلب کریں یا خود خلافت کا اعلان کریں تو تم ان کی اطاعت کرنا. یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو کہتے ہیں کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ خلافت کا خود سے اعلان کر دے تو بھی آپ نے خلافت حسین رضی اللہ عنہ کو دینا ہے، اگر کہ طلب کرتے ہیں تو بھی آپ نے دینا ہے. تو میرے پیارے دوستو، ان باتوں سے دیکھ لو، ان ملاقاتوں سے دیکھ لو، ان محبت و اخلاص سے دیکھ لو کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے آپس میں کتنی محبت، کتنی اخلاص، کتنی پیار اور کتنی درستگی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھنے والے تمام کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.